فضاؤں میں پہنچ کر مردہ مچھلیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات یہ کسی 14ویں 15ویں صدی کے کسی پیر فقیر کی کرامت میں نہیں، کون کر رہا ہے؟ بولیے، جس کا انکار کوئی صاحب ایمان کر ہی نہیں سکتا۔ تو خالق کائنات نے یہ جو علامت بیان کی تھی، بتائی تھی، اس علامت کے مطابق پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کے ولی کا وجود ہوتا ہے، جن ہواؤں اور فضاؤں میں اللہ کا ولی سانس لیتا ہے، جس مقام پر اللہ کے ولی کے قدم لگتے ہیں، وہاں پہنچ کر مردے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بولیے۔ آج بعض لوگوں کو اس پر اشکال رہتا ہے کہ غوث اعظم نے مردہ کیسے زندہ کیا؟ غوث اعظم نے مردہ بولیے کیسے زندہ کر دیا؟ حاضرین محترم، ایک ہے ولی کا کہنا قم باذن اللہ، کیا؟ قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے، زندہ ہو جا اللہ کے امر سے۔ ایک ہے کہہ کے زندہ کرنا، اور ایک بغیر کہے جہاں ولی موجود ہے وہاں پہنچتے ہی مردے کا زندہ ہو جاتا۔ اب ان میں سے دونوں میں سے عجیب واقعہ کیا ہے؟ کہہ کے زندہ کرنا یا بغیر کہے خود زندہ ہو جانا؟ اگر خضر کے وجود کی برکت سے مردہ از خود زندہ ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کے وجود کی برکت سے، اور خضر وہ بھی ولی، غوث اعظم بھی بولیے یہ بھی ولی، فرق یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، یہ امت مصطفیٰ کے ولی، یہ امت وہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، اور یہ اور صرف محض امت میں سے نہیں، حضور کی آل و عطرت میں سے بھی۔ تو مقام کس کا بلند ہوا؟ شان کس کی بلند ہوئی؟ جی، آقا علیہ السلام کی مجموعی امت قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہو۔ تو اگر امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے تو یقیناً اس امت کے ولی بھی سب امتوں کے ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ لہذا اعلیٰ پائے کے ولی کی اس کرامت کو ماننے سے انکار کر دینا کہ زندہ نہیں کر سکتا، اور اس سے ادنا امت اور اس کے ولی کا خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کے وجود کی برکت سے وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو یا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی امت حضور کی امت سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اور اگر اس امت کو باقی سب امتوں سے افضل ماننا ہے تو پھر یقیناً اس امت کے ولی بھی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے۔ تو حاضرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، اب قرآن مجید کے لفظ بڑے قابل دھیان ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا۔ اب وہ مضمون جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا فوجدا، پس ان دونوں نے پا لیا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون، ان دونوں نے پا لیا کسے؟ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، ہمارے بندوں میں سے ایک بولیے۔ اب خالق کائنات نے یہ نہیں کہا فوجدا عبدا، یا یہ نہیں کہا کہ فوجدا عبدنا، کہ انہوں نے ایک بندے کو پا لیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے بندے کو
من عبادنا، ہمارے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے ایک خاص چنے ہوئے بندے کو انہوں نے پا لیا۔ اس بندے کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے جسے رب کا قرآن بیان کر رہا ہے؟ آگے اس بندے کی اللہ پاک نے 2 صفات بیان کی۔ کتنی؟ 2 صفات، اور وہ 2 صفات کیا ہیں؟ فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ بندہ جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا کی تھی۔ اور دوسری صفت اس کی شان یہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہمارا وہ بندہ کہ جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا۔ تو 2 شانیں بیان کی قرآن نے، ایک اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی خاص رحمت، اور ایک اللہ کی طرف سے خاص علم، من لدنا علما۔ اس کو اولیاء اور عرفاء علم لدنی کہتے ہیں، جو بغیر کسی استاذ کے پڑھے ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ سے نصیب ہوتا۔ اور اس کی سند قرآن نے بیان کر دی کہ سارے علوم وہ کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں اور مدرسوں سے نہیں، کچھ علوم ایسے بھی ہیں کہ جو براہ راست اس کی بارگاہ سے اترتے ہیں۔ یہ ہے من لدنا علما، اور ایک آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی بارگاہ سے اسے خاص رحمت سے نوازا۔ اب یہ جو 2 صفات قرآن بیان کر رہا ہے، ایک اللہ کی خاص رحمت اور ایک رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والا خاص، بولیے، علم۔ ان 2 صفات کے آئینے میں اگر دیکھیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں اور جو شان ولایت ہے، اس ولایت کی عرفاء نے اور اہل علم نے 3 اقسام بیان کی۔ کتنی؟ ولایت ایک قسم کی نہیں، بلکہ ولایت کتنی قسم کی ہے؟ بولیے، 3 قسم کی ولایت، اور وہ 3 اقسام کیا ہے؟ ایک ولایت فطری ہے، ایک ولایت فطری، اور دوسری ولایت وہبی ہے، اور تیسری ولایت کسبی ہے۔ تیسری کیا ہے؟ ولایت کسبی۔ اب ان تینوں کے درمیان فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت فطری یعنی وہ جو براہ راست اللہ کے حضور سے فطرتاً اس کو نصیب ہو جائے۔ کیا؟ فطرتاً جو ولایت اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، پیدائشی طور پر اس کو کہتے ہیں ولایت فطری، اور دوسری ہے ولایت وہبی، تو وہب کہتے ہیں یہ ہبہ سے ہے۔ کس سے؟ بولیے، جیسے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، جن کے پاس حضرت مریم کے پاس جب آئے تو حضرت سیدہ مریم بند حجرے میں عبادت میں مصروف تھی۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسانی بشری لباس کے اندر اس بند حجرے میں اچانک جبرائیل امین انسانی شکل میں جب ظاہر ہوئے تو حضرت مریم دیکھ کر گھبرا گئی کہ میرے اس بند حجرے میں عبادت گاہ کے اندر یہ کوئی غیر مرد کہاں سے آ سکتا۔ جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اس پر جبرائیل امین نے آگے سے جواب دیا قال انا رسول ربک لِأَهَابَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، عرض کی کہنے لگے کہ مریم گھبرا نہیں، میں کوئی عام انسان نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا خاص نمائندہ ہوں، اس لیے آیا ہوں
یہاں وہ وہب کا لفظ استعمال کیا، فرمایا لے احابا لاکے غلامن زکیہ، اس لیے آیا ہوں تاکہ رب کی طرف سے تجھے پاکیزہ بیٹا دے۔ تجھے کیا دے جاؤں؟ ایک پاکیزہ بیٹا۔ یہ جو دینا ہے نا، لے احابا، اس کو کہتے ہیں وہب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، وہب۔ لہذا اب دوسری ولایت وہبی، اور وہ ولایت وہبی کیا ہے؟ یعنی بس کسی کی نگاہ پڑی تو خالی جھولی میں اس نے ولایت کے خیرات ڈالا۔ کسی اللہ والے نے توجہ کی تو اس توجہ سے کیا بنا دیا؟ ولی بنا دیا۔ چور آیا تھا قطب بنا دیا، دنیا دار آیا تھا خدا کا یار بنا دیا۔ یہ ولایت یہ وہبی ہے کہ جو کسی کامل کی نگاہ سے ملتی ہے، اور ولایت فطری وہ ہے کہ جو اللہ فطرتاً انسان کو پیدا ہی عادت ولایت میں کرتا ہے۔ اور تیسری وہ ہے کسبی، تو قاسبہ یکسب و کمانا، محنت کرنا۔ تو تیسرا راستہ کیا ہے؟ کسبی ولایت کا، محنت کر کے، مجاہدے کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور طویل مجاہدے اور ریاضت کے بعد جا کر ولایت کی منزل کو پا لینا، یہ ولایت کسبی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی خاص اور ضروری بات بھی آپ کی توجہ کے جو لائق ہے وہ یہ کہ بالعموم، کیا بالعموم جو نیچرل پروسیس ہے نا ولایت کا، وہ کسبی ہی ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ جو اصل راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ محنت کا، مجاہدے کا، عبادت کا، ریاضت کا، جس کو حدیث قدسی میں خود خالق کائنات نے بیان کیا، فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ جب میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے میرے قرب کا متلاشی رہتا ہے، تو سال ہر سال کی اس محنت اور ریاضت کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہاں میں اس بندے کو اپنا ولی بنا دیں، اور میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ عمومی راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسب، محنت، مجاہدے اور عبادت کا راستہ ہے۔ راستہ نہیں، ایک لانگ پروسیس ہے، اس میں محنت ہے، مجاہدہ ہے، سال ہر سال لگتے ہیں، کسی کو 12 سال لگے، کسی کو 32 سال لگے، کسی کو 40 سال لگے، مگر بالآخر اس راستے سے چلتے چلتے منزل مل گئی۔ یہ عمومی راستہ ہے، اور وہاں یہ خاص وقت ہوتا ہے، بس کسی کی توجہ ہو گئی تو کام چل گیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہ توجہ مل جائے، لہذا اس کی امید پر رہنا کہ بس کوئی نگاہ ڈالے اور ولی بنا دے، یہ صحیح سوچ نہیں۔ مرشد کا کام رہنمائی دینا ہے۔ مرشد کا کام کیا ہے؟ بولیے، جو مرشد صاحب ارشاد ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ کو صحیح سمت چلاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اور اس رہنمائی میں چلنا آپ کا کام ہے۔ یہ کہنا کہ بس کوئی مل جائے اور خالی نظر کرے اور بیڑا پار کر دے، یہ سوچ درست؟ بولیے، اس کی بھی درستگی ضروری ہے۔ راستہ وہی ہے، ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور اس سوچ کے بغیر اچانک جس پر توجہ ہو جائے پھر وہ ولایت لینے نہیں آتا، وہ آتا ہے چوری کرنے۔ آتا ہے کیا؟ بولیے، وہ چوری کرنے آتا ہے، وہ ولایت کا طالب بن کے نہیں آتا، مگر توجہ ہو جائے تو وہ چور بھی قطب بن جاتا۔ لیکن اس طرح کے کیسز
وہ کم ہوتے ہیں. اس کی ٹو میں رہنا, اس کے انتظار میں رہنا, کہ توجہ ہو تو بس ہم بھی ولی بن جائیں. لہذا راستہ ولایت کا بولیے وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا. اور تیسری صورت جو ہے وہ اس کا خاص کرم ہے. بولیے خاص کرم ہے کہ جس پر ہو جائے پھر نہ اسے قسم کی ضرورت رہتی ہے اور نہ کسی کی وحد کی ضرورت رہتی ہے, پھر وہ پیدا ہی اس کو اس حال میں کرتا ہے کہ شان ولایت کے ساتھ.